اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی آخری ویڈیو میں معروضی سوالات اور ایک مضمون پڑھا تھا۔ آج کا یہ ہمارا سبق نمبر 17 ہے اور عنوان ہے خطوط اور مضمون۔ آج ہم 2 خطوط لکھیں گے اور پڑھیں گے اور ایک مضمون کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بچوں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ بچوں یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے والدین سے دور ہوں یا آپ تعلیم کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں مقیم ہوں یا آپ کے والد صاحب کسی دوسرے شہر میں جاب کے سلسلے میں مقیم ہوں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ اپنے والد صاحب سے خط کے ذریعے کیسے پیسے منگوائے جاتے ہیں۔ عنوان ہے والد صاحب سے پیسے منگوانے کا خط۔ بچوں، جب آج کل جو مینز آف کمیونیکیشنز ہیں ان میں زیادہ تر ای میل اور سیل فون کا استعمال کیا جاتا ہے، موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ خطوط کی اہمیت آج بھی اسی طرح ہے۔ تو آج ہم اس سبق میں یہ سیکھیں گے کہ ہم خط کیسے لکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں، آپ نے خط لکھنے سے پہلے آپ نے اس جگہ کا ایڈریس لکھنا ہے جہاں پر آپ مقیم ہیں۔ یہاں پر چونکہ ایک جنرل خط لکھا گیا ہے اور اس میں کمرہ امتحان لکھا گیا ہے، تو آپ نے کمرہ امتحان نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے اس جگہ کا ایڈریس لکھنا ہے جہاں پر آپ مقیم ہیں۔ تو میں بچوں اپنے اسکول کا ایڈریس لکھ لیتا ہوں۔ اگر آپ فیصلیہ اور طائف میں مقیم ہیں تو آپ یہاں پہ فیصلیہ کا ایڈریس لکھیں گے۔ تو دیکھیں یہ بچوں میں نے ایڈریس لکھ دیا، ڈاک خانہ فیصلیہ، ڈسٹرکٹ فیصلیہ، طائف، سعودی عربیہ۔ اور اپنا پوسٹل ایڈریس لکھنے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے، آپ نے تاریخ لکھنی ہے۔ وہ تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈمی تاریخ لکھی گئی ہے، میں آج کی تاریخ لکھنے جا رہا ہوں۔ آج کی تاریخ ہے 23 نومبر 2020 اور آگے کاما ڈالنا ہے۔ اس کے بعد آپ جس بندے کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے پیارے ابا جان، نیچے لکھنا ہے السلام علیکم سے آپ نے خط کو شروع کرنا ہے۔ یہ خط آپ کے سامنے لکھا گیا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ خط کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں پاس ہو گیا ہوں اور اپنی کلاس میں اول آیا ہوں۔ بچوں، آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں یا اپنے گھر سے خط لکھ رہے ہیں اپنے ابو جان کو اور اپنے کامیابی کی خبر ان کو دے رہے ہیں۔ اب آپ کو نئی کلاس میں کتابوں اور کاپیوں کی ضرورت ہے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں اور ان سے پیسوں کی فرمائش کر رہے ہیں۔ اب مجھے کلاس سوم کے لیے نئی کتابیں اور کاپیاں خریدنی ہیں۔ برائے مہربانی فرما کر آپ مجھے کم از کم 200 ریال جتنی جلدی ہو سکے بھیج دیں، شکریہ۔ آخر میں آپ نے اس سم کی اپوزٹ سم میں لکھنا ہے میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام،
اس کا مطلب ہے کہ آپ گھر والوں سے دور ہیں اور آپ تعلیم کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر میں مقیم ہیں اور وہاں سے آپ اپنے ابو کو خط لکھ رہے ہیں، اور آخر میں لکھنا ہے آپ کا پیارا بیٹا، اور یہاں الف بے جیم کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ تو میں کسی ایسے بچے کا نام لکھ لیتا ہوں، آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ میں یہاں لکھ لیتا ہوں محمد طیب امتیاز، ایسے ہی میں نے ایک بچے کا نام یہاں لکھا ہے، اسی طرح سے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ بچوں اسی طرح سے ایک دوسرا خط ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، عنوان ہے دوست کے نام کامیابی کا خط۔ اگر آپ اپنے دوست کو کامیابی کا خط لکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اوپر ایڈریس لکھیں گے۔ میں نے ایڈریس طائف اپنے اسکول کا ایڈریس لکھ دیا ہے، یا فیصلیہ کا ایڈریس لکھا ہوا جہاں پہ ہمارا اسکول واقع ہے، ڈاک خانہ فیصلیہ، ڈسٹرکٹ فیصلیہ، طائف، سعودی عربیہ۔ بچوں پوسٹل ایڈریس میں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ اسٹریٹ بھی لکھ سکتے ہیں، ہاؤس نمبر بھی لکھ سکتے ہیں، یہ میں نے ایک جنرل ایڈریس لکھا ہے۔ آپ نے وہی ایڈریس لکھنا ہے جو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، اور مکمل ایڈریس لکھنا ہے۔ اس کے بعد تاریخ، جس طرح سے میں نے کہا کہ آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ پیارے دوست، پیارے دوست السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ میں پاس ہو گیا ہوں اور اپنی کلاس میں اول آیا ہوں۔ میں اور میرے گھر والے بہت خوش ہیں، اسکول اور گھر والوں کی طرف سے مجھے انعام بھی ملے ہیں۔ بچوں اس میں آپ مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں، آپ اپنی طرف سے بھی جملے ایڈ کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے آخر میں لکھنا ہے میری طرف سے سب گھر والوں کو، یعنی آپ اپنے دوست کے گھر والوں کو سلام دے رہے ہیں، میری طرف سے سب گھر والوں کو سلام، آپ کا دوست، آپ نے آگے اپنا نام لکھ لینا ہے۔ یہ دونوں خطوط آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں، اور بچوں یہ ضروری نہیں کہ آپ یہی الفاظ لکھیں، آپ اپنی طرف سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ وہ جملے درست ہونے چاہیے۔ اب بچوں آپ کی جو اسکیم آف اسٹڈی کے مطابق آخری مضمون ہے وہ ہے میرا پسندیدہ مشغلہ۔ تو بچوں آپ اس کی مشق کریں، مضمون لکھنے کی آپ گھر میں مشق کریں، آپ کو کوئی بھی عنوان دے دیا جائے آپ اس پر 8 سے 10 جملے لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ یہاں پہ مضمون ہے میرا پسندیدہ مشغلہ۔ بچوں پسندیدہ مشغلہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ فارغ وقت میں روزانہ کرتے ہیں، جیسے کچھ لوگ گیمز کھیلتے ہیں، کچھ لوگ فزیکل گیمز کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ کام جو آپ آلموسٹ روزانہ کرتے ہیں۔ بچوں دیکھیں میں یہ مضمون آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، آپ نے اس مضمون کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ فارغ وقت میں اپنی پسند اور شوق سے کسی کام کے کرنے کو مشغلہ کہتے ہیں۔ آپ نے اپنا مشغلہ یہاں لکھنا ہے کہ آپ فارغ وقت میں روزانہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے میرا مشغلہ باغبانی ہے، ہمارے گھر میں ایک کھلا صحن ہے، میں نے اس کے ایک کونے میں ایک باغیچہ بنا رکھا ہے جس میں خوبصورت پھولوں کے پودے اور سبزیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں شام کو اسکول کا کام کرنے کے بعد اس باغیچے میں جاتا ہوں، پودوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، انہیں پانی دیتا ہوں، ان میں سے فالتو جڑی بوٹیاں نکالتا ہوں۔ فالتو جڑی بوٹیاں بچے اس لیے نکالتے ہیں کہ تاکہ جو آپ جس پودے کو پالنا چاہ رہے ہیں اس کی نوشنما اچھی طرح سے ہو سکے۔ اس طرح اس کی دیکھ بھال سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے، پھول کھلتے ہیں اور ہوا چلتی ہے تو پھولوں کی خوشبو سے سارا گھر مہک جاتا ہے۔ مجھے اپنے اس مشغلے سے میں اپنے اس مشغلے سے بہت خوش ہوں۔ تو بچوں یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ ایک مشغلہ لیا ہے،
आप अपना मशगला लिखेंगे कि आप रोज़ाना क्या करते हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज लिखते हैं या कुरान पाक की तिलावत रोज़ाना करते हैं, वो काम जो आप रोज़ाना करते हैं आप उस पर 10 लाइनें लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप वो चीज़ लिखेंगे जो आप अक्सर करते हैं और जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका सेकंड टर्म का सिलेबस ख़त्म हुआ। आपने इन तमाम मज़ामीन को, हुतूत को अपनी कापी में लिखना है और याद करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।